بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخی باپ کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوشی تربیت کی پروردہ تھیں، جنہوں نے ایک قصبے کے موقع پر اپنا پورا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت، فیاضی اور محبت میں اثار کی وہ لاسانی مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم صفت سے متصف تھیں۔ یہ دونوں سخاوت، فیاضی میں بڑا مقام مرتبہ رکھتی تھیں۔ حضرت زبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ جب خاص سی مقدار میں جمع ہو جاتا یعنی جب تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی، اور حضرت اسماء کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھیں۔ حضرت امہ ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کی مالیت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تھال منگوایا اور اس درہموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ بسم اللہ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا کہ ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون لے کر آئیں۔ حضرت ام ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا، اگر اس میں سے تھوڑا رکھ لیتی تو شام میں افطار کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جسے حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس سے کھجور لے کر ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا کیا گیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ میں آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عمر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک روز 70,000 کی مالیت ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دی، اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنے کرتے میں پیوند لگا رہی تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبق بطور ہدیہ روانہ فرمایا، جن کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔
میری سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مستلق میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتے تھے اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو علمی صداقت اور احادیث روایت کرنے کے لیے حوالے سے دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حافظہ بہت قوی تھا، جس وجہ سے وہ حدیث نبی کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے بڑا اہم مرتبہ بن چکی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ حدیث حفظ کرنے اور فتویٰ دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام سے بڑھ کر تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 احادیث روایت کی سعادت حاصل کی، اور دور نبی کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے عائشہ صدیقہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں